السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو خلاصہ پہلی کتاب لیکچر 16 حصہ سی میں پڑھنے صحیح اختتام کے ساتھ، اور یہ سب جو ہیں یہ مثنیٰ دو ہیں: قلبانی، مکتبانی، قمیصانی، اخوانی، مندلانی، مسترغتانی، اختانی، امراتانی۔ قلبانی دو کتے، مکتبانی دو میزیں، قمیصانی دو قمیصیں، اخوانی دو بھائی، مندلانی دو رومال، مسترغتانی دو پھٹے، اختانی دو بہنیں، امراتانی دو خواتین۔ اس میں ہمیں مثنیٰ دو پر کرنے ہیں خالی جگہوں میں۔ ابھی ہم زبانی کریں گے، آپ اس کو لکھیے گا۔ سیاراتنی، سیارانی، طبیبانی، ولدانی، لغتانی، صدیقانی، تاجرانی، ملکتانی، مدرسانی، بابانی، اسمانی، ہاذانی، ہاتانی، ہاتانی۔ کم کتنے، العید، العجلۃ پہیے، الحی واحد، جمع احیاء، الریال جمع ریالات، الرکعۃ جمع رکعات، المسطرۃ جمع مساطر۔ سبق 19، الدرس التاسع عشر۔ اب ہم عربی میں شمار کرنے کا طریقہ سیکھیں گے، یعنی کہ گنتی کرنا سیکھیں گے۔ اردو سے تھوڑا مختلف ہے، قدر پیچیدہ ہے۔ ہم اس کو آہستہ آہستہ کریں گے۔ کتاب 1 میں صرف 1 سے 10 تک سیکھیں گے۔ شروع میں سمجھنا آسان نہیں ہوگا، برائے کرم زیادہ پریشان نہیں ہوں۔ قواعد کو سمجھنے کی کوشش کریں، بعد میں جیسے جیسے آپ پڑھیں گے اور نظر ثانی کریں گے انشاءاللہ اس سے واقف ہو جائیں گے۔ واحد، اثنان، ثلاثۃ، اربعۃ، خمسۃ، ستۃ، سبعۃ، ثمانیۃ، تسعۃ، عشرۃ۔ واحد 1، اثنان 2، ثلاثۃ 3، اربعۃ 4، خمسۃ 5، ستۃ 6، سبعۃ 7، ثمانیۃ 8، تسعۃ 9، عشرۃ 10۔ واحد 1، اثنان 2، یہ حمزۃ الوصل ہے، اس میں جو اس کے شروع میں آیا ہے، اسے صرف اس صورت میں پڑھا جائے گا جب یہ جملے کے شروع میں آئے گی۔ اگر کوئی حرف سے پہلے آ جائے یا حمزۃ الوصل جملے کے بیچ میں آئے تو ہم اسے نہیں پڑھیں گے۔ ثلاثۃ 3، اربعۃ 4، خمسۃ 5، ستۃ 6، سبعۃ 7، ثمانین یا ثمانیۃ جو ہے یہ ہے 8۔ یہ اسم ہے، اس کے ایک الگ ساخت ہے، اسے منقوص کہتے ہیں۔ تسعۃ 9، عشرۃ 10، یہ ثمانیہ بھی لکھا جائے گا اور ثمانیۃ بھی لکھا جائے گا جیسے پہلے پڑھا ہوں۔ المدرس کم اخن لکا یا محمد، یہ جملہ ہم نے پہلے کرا ہے۔ محمد تمہارے کتنے بھائی ہیں؟ اخن جو یہاں ہے وہ تمیز ہے۔ محمد لی اخن واحد، میرا ایک بھائی ہے۔ لی جار مجرور، شبہ جملہ خبر مقدم، اخن مبتدا مؤخر نکرہ ہے، اور واحد نعت ہے۔ 1 واحد اور 2 اثنانی ہمیشہ بطور نعت آئے گا، جیسے یہاں پر نعت کے طور پہ آیا ہے۔ بات ہو رہی ہے صرف 1 واحد اور 2 اثنانی کی۔ اب قلمان اثنانی، اب یہاں دیکھیں حمزۃ الوصل بیچ میں آیا تو اس کو ہم نہیں پروناؤنس کریں گے۔
قلمان اسنانی، اسنانی کیا ہے؟ اسنانی نعت ہے۔ جب ہم اندی قلمانی کہتے ہیں تو اندی قلمانی اسنانی کہنے کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ اندی قلمانی کا مطلب ہے میرے پاس 2 قلم ہیں۔ جو ہم اسنانی کا اضافہ کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے تھوڑا سا اس پہ زور دینا ہے، اور اس کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ جب آپ اندی قلمن کہتے ہیں تو آپ کو اندی قلمن واحدن کہنا ضروری ہے، واحدن آنا ضروری ہے، کیونکہ میرے پاس صرف 1 قلم ہے۔ قلمن سے یہ ظاہر نہیں ہو رہا کہ کتنے قلم ہیں۔ اسنانی اور واحدن نعت ہیں۔ جب 3 ثلاثت آتا ہے تو ڈرامہ شروع ہوتا ہے، کیونکہ یہ مختلف ہے۔ اردو میں آپ کہیں گے 3 قلم، 5 کتابیں، 4 گھر، 6 کاریں۔ کبھی جو ہے یہاں واحدی استعمال ہوا ہے، کبھی یہاں جمع استعمال ہوا ہے، یہاں پر بھی واحد استعمال ہوا ہے اور یہاں پر بھی جمع استعمال ہوا ہے۔ اب 3 سے 10، ہم صرف 3 سے 10 کی بات کر رہے ہیں۔ اس کی تعمیر میں 2 چیزیں ہیں، ثلاثت کتبن، ثلاثت مضاف، کتبن مضاف الیہ۔ تو یہ ہے مضاف مضاف الیہ۔ ثلاثت جو ہے وہ عدد ہے، اور کتبن جو ہے وہ معدود ہے۔ عدد کا مطلب ہے تعداد، گنتی، اور معدود کا مطلب ہے چیز جس کی گنتی کی گئی ہے۔ معدود ہمیشہ مضاف الیہ اور جمع ہوگا، یہ یاد رکھنے کی چیز ہے۔ معدود ہمیشہ مضاف الیہ اور جمع ہوگا، جبکہ عدد ہمیشہ مضاف اور واحد ہوگا۔ یہ صرف 3 سے 10 تک کی بات ہو رہی ہے۔ کتبن مذکر ہے، ثلاثت مؤنث ہے۔ مذکر موجود کا عدد ہمیشہ مؤنث ہوگا، مؤنث کے آخر میں تا مربوطہ ہوگا۔ ثلاثت کتبن 3 کتابیں، ثلاثت اقلام 3 قلم، ثلاثت بیوتن 3 گھر، ثلاثت رجال 3 مرد، ثلاثت اولاد 3 لڑکے۔ یہ مذکر تھے اور جتنی گنتی آئی وہ ساری کی ساری تا مربوطہ کے ساتھ جو ہے مؤنث تھی۔ اب مؤنث موجود ہوگا اگر تو عدد ہمیشہ مذکر ہوگا، موجود مذکر تو عدد مؤنث، مؤنث موجود تو مذکر عدد۔ یہ یاد رکھنا ہے، الٹا ہے۔ موجود مضاف الیہ ہے، اس لیے ہمیشہ مجرور ہے۔ عدد جو ہے ہمیشہ مضاف اور واحد ہوگا۔ ثلاثت تو مضاف ہے، اس پر الف لام نہیں ہے اور تنوین بھی نہیں ہے، کیونکہ مضاف پر ال یا تنوین نہیں آتا۔ مضاف کے بارے میں ایک اور چیز بھی ہے جو کہ مضاف الیہ کے مقابلے میں، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا، مجرور مجرور مجرور، اور مضاف الیہ کے مقابلے میں دھن 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 ہو سکتا ہے۔ یہ اس بات پر منحصر ہے کہ مضاف جملے میں کس طرح استعمال کیا گیا ہے۔ لہذا مضاف جو ہے ثلاثت، ثلاثتا اور ثلاثی بن سکتا ہے، لیکن کتبن کتبن ہی رہے گا۔ ثلاثت کتبن، ثلاثت مرفوع ہے، کتبن مجروری ہے۔ منصوب ثلاثت کتبن مجرور ہی رہے گا، اور مجرور ثلاثتی کتبن مجرور۔ تھوڑا سا ریوائز کریں۔ ایک واحد، قلم واحد، نعت منوط ہے، عدد نعت اور معدود منوط۔ 2 اسنانی، قلمان اسنانی، نعت منوط، عدد نعت اور معدود منوط ہے۔ 3 سے 10 تک یہ نعت منوط نہیں رہا، اب یہ جو ہے مضاف الیہ بن گیا۔ معدود ہمیشہ مضاف اور جمع ہوگا، جبکہ عدد جو ہے
وہ مضاف اور واحد ہوگا۔ مذکر مودود کا عدد ہمیشہ مؤنث ہوگا اور مؤنث مودود کا عدد ہمیشہ مذکر ہوگا۔ آئیے کتاب کے ساتھ 3 سے 10 تک شمار کرتے ہیں۔ ثلاثۃ کتب، اربعۃ کتب، خمسۃ کتب، ستۃ کتب، سبعۃ کتب، ثمانیۃ کتب، تسعۃ کتب، عشرۃ کتب۔ ثلاثۃ مضاف ہے اور مضاف پر الف لام یا تنوین نہیں آتی، اور کتب مضاف الیہ ہے اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ قلم جمع اقلام، ثلاثۃ اقلام، اربعۃ اقلام، خمسۃ اقلام، ستۃ اقلام، سبعۃ اقلام، ثمانیۃ اقلام، تسعۃ اقلام، عشرۃ اقلام۔ بیت جمع بیوت، ثلاثۃ بیوت، اربعۃ بیوت، خمسۃ بیوت، ستۃ بیوت، سبعۃ بیوت، ثمانیۃ بیوت، تسعۃ بیوت، عشرۃ بیوت۔ ولد جمع اولاد، ثلاثۃ اولاد، اربعۃ اولاد، خمسۃ اولاد، ستۃ اولاد، سبعۃ اولاد، ثمانیۃ اولاد، تسعۃ اولاد، عشرۃ اولاد۔ رجل جمع رجال، ثلاثۃ رجال، اربعۃ رجال، خمسۃ رجال، ستۃ رجال، سبعۃ رجال، ثمانیۃ رجال، تسعۃ رجال، عشرۃ رجال۔ اس کو پڑھیں بھی اور لکھیں ضرور، لکھنے سے بہت فرق پڑے گا، بہت زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو بار بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ اب ہم اپنے سبق کی طرف جاتے ہیں۔ یہ ایکسرسائز ہے، اس کو ہم پڑھیں گے بھی، لکھیں گے بھی اور اس کو تجزیہ بھی کریں گے، اور آپ اس کو لکھیں گے ضرور۔ المدیر کم طالباً جدیداً فی فصل کا یا شیخ، شیخ آپ کی کلاس میں کتنے طلباء ہیں؟ طالباً تمیز ہے، اور تمیز جو ہے ہمیشہ منصوب، مفرد واحد اور نکرہ غیر معینہ ہوتی ہے۔ المدرس فی عشرۃ طلاب جدود، اس میں 10 نئے طلباء ہیں۔ فی جار مجرور، شبہ جملہ خبر مقدم، عشرۃ مبتدا مؤخر، وہوا مضاف، طلاب مضاف الیہ اور جدود نعت۔ عشرۃ عدد اور طلاب جو ہے موجود، اور جدود نعت۔ جدود اور طلاب میں مطابقت یکسانیت ہے، صنف میں مذکر ہیں دونوں، تعداد میں مفرد ہیں دونوں، واحد، ساق میں نکرہ ہیں غیر معین ہیں دونوں، اور اعراب میں دونوں مرفوع ہیں۔ مدیر من این ہم، وہ سب کہاں سے ہیں؟ کلہم من بلد واحد، کیا وہ سب ایک ہی ملک سے ہیں؟ اب ہم جو ہیں اس میں سے حمزہ کو حذف کر دیتے ہیں، یہ اعلیٰ جملہ ہے۔ کلہم من بلد واحد، وہ سب ایک ہی ملک سے ہیں۔ کلو مبتدا وہو مضاف، ہم مضاف الیہ، من بلد جار مجرور، شبہ جملہ خبر، اور واحد نعت۔ واحد اور بلد میں مطابقت یکسانیت ہے۔ مدرس لا ہم فی بلد مختلفۃ منہم ثلاثۃ طلاب من الفلپینی و اربعۃ طلاب من الیابانی و طالبانی من الصین۔ اب یہ طالبانی آیا، یہ اس کے ساتھ اسنانی نہیں آیا، کیونکہ طالبانی کا مطلب 2 طالب علم ہے۔ و طالب واحد، کیونکہ یہاں پر طالب واحد آیا تو اس کے ساتھ اس کی نعت کا آنا ضروری ہے، تو طالب واحد من ملیشیا۔ نہیں، وہ مختلف ممالک سے ہیں، 3 طلبہ فلپین سے ہیں، 4 طلبہ جاپان سے، 2 طلبہ چین سے، اور 1 طالب علم
ملیشیا سے ہے۔ مدیر افی فصلی کا طلاب فی امریکہ، کیا آپ کی کلاس میں امریکہ کے طلباء ہیں؟ مدرس نعم فی سبعۃ طلاب من امریکہ، ہاں اس میں امریکہ کے 7 طلباء ہیں۔ فی جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم، سبعۃ مبتدا وہو مضاف، سبعۃ عدد ہے، طلاب موجود ہے مضاف الیہ، اور من امریکہ جار مجرور۔ المدیر اہم جدود، کیا وہ نئے ہیں؟ المدرس لا ہم قدامى، نہیں وہ پرانے ہیں۔ قدیم مثنیٰ اس کا 2، قدیمانی جمع اس کا قدامى، یہاں پر جو ہے جمع استعمال ہوا ہے۔ المدیر کم طالباً فیہ من اوروبا، یہاں پر فی جو استعمال ہوا ہے وہ فصلی کا کی جگہ استعمال ہوا ہے کہ آپ کی کلاس میں، اس میں کتنے طلباء یورپ سے ہیں؟ مدرس فی خمسۃ طلاب من انگلترا و ثمانیۃ طلاب من المانیہ و ستۃ طلاب من فرانسا و تسعۃ طلاب من بوسنیا، اس میں انگلینڈ کے 5 طلباء، جرمنی کے 8 طلباء، فرانس کے 6 طلباء اور بوسنیا کے 9 طلباء ہیں۔ 5 تو 5، 8 تو 8، المانیہ جرمنی، 6 تو 6 اور 9 تو 9۔ المدیر شکراً یا شیخ، شکراً یا شیخ، شکراً مفعول مطلق ہے۔ اگر آپ کو تھوڑا سا یاد ہو تو جو ہم اسم منصوب کر رہے تھے اس میں جو ہم نے 2-3 چیزوں کا ذکر کیا تھا، اس میں ایک مفعول مطلق تھا، مفعول بھی ہم نے پڑھا ہے۔ مفعول مطلق جب بھی آئے گا میں اس کا ذکر ضرور کروں گا، لیکن اس کے بارے میں مزید تفصیل بعد میں ہی ملے گی۔ شیخ آپ کا شکریہ۔ اقرأ واکتب، میں صرف پڑھوں گا اور آپ جو ہیں اس کو لکھیں گے بھی ضرور۔ ثلاثۃ طلاب، اربعۃ طلاب، خمسۃ طلاب، ستۃ طلاب، سبعۃ طلاب، ثمانیۃ طلاب، تسعۃ طلاب، عشرۃ طلاب۔ ہم ابن کرتے ہیں، ابن جمع ابناء، ثلاثۃ ابناء، اربعۃ ابناء، خمسۃ ابناء، ستۃ ابناء، سبعۃ ابناء، ثمانیۃ ابناء، تسعۃ ابناء، عشرۃ ابناء۔ الحمدللہ ہمارا آج کا سبق اختتام پذیر ہوا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا، اسے بات بہت زیادہ کاؤنٹنگ میں مشکل نہیں تھی۔ پہلے 2 جو ہیں واحد اور اثنانی جو ہیں یہ نعت منوط ہیں، اور 3 سے لے کے 10 تک، ثلاثۃ سے عشرۃ تک جو ہیں یہ مضاف الیہ ہیں، یہ یاد رکھنا ہے۔